ناظرین، پروگرام کلام حیات کے ساتھ میں ہوں پاسٹر سہیل صادق، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں جس شخصیت کو ہم نے دعوت دی ہے، پاسٹر الیاس سراج، آپ جو ہوٹل لاہور سے ہیں اور پورے پاکستان میں خداوند کی خدمت شب بروز کر رہے ہیں۔ آئیے ناظرین ان سے خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ مسیح یسوع میں آپ سبوں کو سلام۔ میرا نام الیاس سراج، اور میں اس وقت آپ کے سامنے خداوند کے زندگی بخش کلام مقدس کی خدمت کرنے کو ہوں، اور میں شکر گزار ہوں جان ٹی وی کا، اور میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی پاسٹر سہیل صاحب کا، جان اقبال صاحب کا، جنہوں نے اس وقت اس گھڑی یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کے کلام کی خدمت کر سکیں۔ سو آج میرا جو ٹاپک ہے وہ خوبصورت ٹاپک ہے۔ اکثر لوگ دعا کے بارے کلام سناتے ہیں، اور بہت سارے سنتے ہیں خاص دعا کے پیغام کو۔ اور جب میں بائبل مقدس کو دیکھ رہا تھا تو بائبل مقدس بری پڑی ہے دعا کے ساتھ۔ نبیوں کی دعائیں، بڑے بڑے انبیاء کی دعائیں، ایلیا کی دعا، علیشا کی دعا، سیموئیل نبی کی دعا، اور داؤد کی دعا، جو دل سے خدا کو پکارتا ہے اور خدا اس کی دعاؤں کا جٹ جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یقیناً اگر نئے عہد نامہ میں بھی ہم دیکھیں تو خدا کے سورما دعا کرنے والے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی جماعت بھی دعا کرنے والی تھی، عالم بالا کے اوپر دعا کرنے والی تھی، لیکن یہ ساری دعا کہاں سے ان کو آئی؟ آج ہم اس ہستی کو جس نے ہمیں دعا کرنا سکھائی، جس نے شاگردوں کو دعا کرنا سکھائی، جس نے تمام ابتدائی کلیسیا کے لوگوں کو دعا کرنا سکھائی، اور آج ہم یسوع مسیح کی زندگی کے اندر جو دعائیا زندگی تھی اس کو دیکھیں گے۔ یسوع مسیح کلام مقدس میں ہمیں نئے عہد نامہ کے اندر دعا کرنے والا خادم ملتا ہے، اور اس کی جو نبوت کرنے والا خدا کا بندہ یسایہ نبی، اگر ہم آج کلام مقدس کو دیکھیں جو ہماری پہلی تلاوت ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کی کتاب میں سے 53 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ اس لیے وہ خطا کاروں کی شفاعت کرے گا۔ میں نے اپنی زندگی کے اندر، بلکہ کلام مقدس کے اندر کبھی بھی ایسی دعا نہیں سنی، اور یسایہ نے پہلے ہی نبوت کر دی کہ وہ شفاعت کرے گا، خطا کاروں کی شفاعت کرے گا، گناہ گاروں کی شفاعت کرے گا۔ مجھے کوئی انبیاء نہیں ملے، مجھے کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو گناہ گاروں کے لیے شفاعت کرے، اور یسوع مسیح کو میں دیکھ رہا ہوں جس کی پیشن گوئی یسایہ نبی کر رہا ہے کہ وہ خطا کاروں کے لیے دعا کرے گا، شفاعت کرے گا۔ یہ بہت ہی اہم کام تھا، اور یسوع مسیح کی اگر ہم دعائیا زندگی دیکھیں تو میں دیکھ رہا تھا متی رسول کی انجیل مقدس اس کا 14واں باب اور اس کی 23 آیت کو۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کہ اس نے لوگوں کو رخصت کر کے
تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا اور شام ہوئی تو اکیلا تھا۔ تو پہلا ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ وہ جب بڑے بڑے کام کر کے جاتا، معجزات کرتا، تو وہ خدا کے حضور دعا کرنے کے لیے جاتا، اور اب بھی اس نے لوگوں کو جو ہے رخصت کر دیا ہے اور تنہا دعا کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ اور کہاں گیا ہے؟ پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ گیا، اور شام ہوئی تو اکیلا تھا۔ بہت خوبصورت پیٹرن اس نے ہمیں دیا۔ جب میں پہاڑوں کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے داؤد کی بھی وہ دعا یاد آ جاتی ہے، اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑاں، مدد لئی میں کس نو پکاراں۔ میری مدد، میری کمک خداوند کرے گا، اس لیے کیونکہ پہاڑ بلندیوں کے اوپر ہیں، اور بلندیوں کے اوپر میرا اور آپ کا خدا ہے جس سے دعا کی جاتی ہے۔ اس لیے یسوع مسیح بھی پہاڑ کے اوپر اپنے باپ سے دعا کرنے کے لیے گیا، شفاعت کرنے کے لیے گیا، اور یسوع مسیح نے جو بھی خدا سے مانگا اسے ملا۔ اس نے اگر اندھوں کے لیے دعا کی تو اندھی آنکھیں دیکھنے لگیں، اگر اس نے بہروں کے لیے کہا تو بہروں جو ہے، بہرے کان جو ہے سننے لگے، اگر بند زبان گونگے جو جنم کے ہیں وہ بولنے لگے، اور اس نے مردہ لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور پھر وہ دعا کرنے کے لیے جاتا ہے، شکر گزاری کرنے کے لیے جاتا ہے۔ تو میں اپنے مسیح کی دعا سے جو وہ کرتا ہے بہت ہی خوش ہوں کہ وہ ہمیں طریقہ دیتا ہے، پیٹرن دیتا ہے، دعا کریں، اور بار بار دعا کرنے کا وہ ہمیں کہتا ہے۔ کوئی ٹائم فریم ہمیں نہیں دیا گیا، لیکن بائبل ہمیں ٹائم دیتی ہے، صبح، دوپہر، شام۔ دانییل جو ہے دعا کرتا ہے، کھڑکی کھولتا اور یروشلم کی طرف رخ کر کے دعا کرتا ہے، کیونکہ سلیمان نے جو دعا کی تھی اس نے کہا کہ جو بھی تیری ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کرے گا میں اس کی دعا سن لوں گا۔ اور دانیل نے جب دعا کی تو خداوند نے اس کی سن لی، اور قوم بنی اسرائیل کی جو اسیری تھی اس کو اس میں سے، اس کے وسیلہ سے، اس کی دعا کے وسیلہ سے نکال لیا۔ اور یہاں پر بھی میں دیکھ رہا تھا یسوع مسیح کو کہ وہ خطا کاروں کے لیے شفاعت کرتا، اور پھر مرکز کی انجیل مقدس پہلا باب اور 35 آیت کو میں جب دیکھ رہا تھا، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ یہ ہے خوبصورت پیٹرن۔ آج ہم اپنے بستروں پر سوئے رہتے ہیں، ہم اٹھنا پسند نہیں کرتے، ہم نیند کو زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن میں اپنے مسیحا کو دیکھتا ہوں کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر دعا کرنے کے لیے چلا گیا ہے۔ اور جب صبح سویرے دعا اٹھ کر کرنے چلا گیا ہے تو لکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ وہ قدرت اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہے، اس کا جلال اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو بہت پسند کرتا ہوں، دعائیا زندگی کو پسند کرتا ہوں، اور یقیناً وہ دعا کرنے والا ہمیں ملتا ہے، اور وہ شام کو بھی دعا کرتا ہے، وہ صبح کو بھی دعا کرتا ہے۔ پھر لوکا رسول کی انجیل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ ویران جگہ میں، پہلے پہاڑ کے اوپر وہ چڑھ گیا، اب ویران جگہ کے اندر، اور پھر لوکا کہتا ہے کہ وہ جنگلوں میں دعا کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو تنہا دعا کریں۔ آج ایک مہم چلی ہوئی ہے، چلیں نائٹ پرے کرتے ہیں، چلیں یہ پرے کرتے ہیں، فرائیڈے پرے، منگل پرے، معجزاتی پرے، دعا روزہ میں ٹھہرتے ہیں۔ لیکن میں یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے تنہا دعا کی، اور جب تنہا دعا کی تو خدا نے لکھا ہے اس کی سنی۔
जंगलों के अंदर अलग जाकर दुआ किया करता था, इसलिए कि वो खास काम करना चाहता था, इसलिए कि वो अपने शागिर्दों को चुनना चाहता था, इसलिए कि वो खिदमत करने वाले लोगों को चुनना चाहता था जो खुदा की खिदमत करें। वो अपना ज्यादा वक्त दुआ के अंदर गुजारता था। जब भी बाइबल कहती जब वो काम खत्म करता तो दुआ करने के लिए, चाहे वो सुबह होती, चाहे वो शाम होती, चाहे वो रात होती। और जब मैं देख रहा था शागिर्द चुनने की दुआ को, तो लिखा है उसने सारी रात दुआ के अंदर गुजारी। सारी रात, ये थोड़ा वक्त नहीं है, पहर हैं ये जो उसने गुजारे, और ये अहम काम करने को है। शागिर्दियत को चुनने के लिए ये दुआ की गई है। खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों को चुनना चाह रहे थे, और यहां पर उसने सारी रात वक्त गुजारा है। और हम 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट देने से भी गुरेज करते हैं। ऐ हमारे बाप वाली दुआ की और खत्म। पर देखिए अपने मसीहा को, अपने आइडियल को देखिए, अपने हीरो को देखिए, यीशु मसीह को देखिए, जो तन्हा सुबह शाम और सारी रात वीरानों के अंदर, जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर दुआ कर रहा है खिदमत के लिए, खिदमत करने के लिए, और खिदमत करने वालों को चुनने के लिए वो दुआ कर रहा है। लूका रसूल के इंजीले मुकद्दस के अंदर लिखा है, जब वो ये दुआ कर रहा था तो उसके शागिर्द पतरस, यूहन्ना और याकूब उसके हमरा थे। जब सारी रात वो दुआ कर रहे थे, तो इस दुआ के दौरान मैंने देखा कि उसकी सूरत बदल गई। एक तो ये हमारी आम सूरत है, यीशु मसीह की सूरत, जलाली सूरत, अजली सूरत, खुदाई सूरत जो है जाहिर हुई, और उन्होंने उस जलाली सूरत को देखा। और ये ही ना देखा, बल्कि जो उसने पोशाक पहनी हुई थी, वो पोशाक भी सफेद बुराक बर्फ की मानिंद हो गई। ये दुआ की खूबसूरत कंडीशन मैंने देखी, और मैंने आज तक किसी और को नहीं देखा कि किसी की शक्ल बदली हो, किसी की सूरत बदली हो। हां, मूसा को मैंने देखा कि उसके चेहरे के ऊपर जलाल आता था जब वो खुदा से बातें करके आता, जब वो खुदा से कलाम लेकर आता, लेकिन उसका जलाल कम होता चला जाता था। और यहां पर जो दुआ करने वाला है उसका जलाल बढ़ता चला जा रहा है, और वो इस जलाल को देखकर ईमान ले आए कि बेशक यही वो खुदा का बेटा है। आमीन। मेरे अजीजों, बहनों, भाइयों, आज हमें यीशु की मानद दुआ करने वाले बनना है। इसलिए उसने पतरस के लिए दुआ की। वो मखसूस लोगों के लिए दुआ करता है, और पतरस वो शख्स था जो बार बार इनकार कर रहा था। और लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। यह यीशु की दुआ पतरस के लिए थी, और उसे कहा कि तेरा ईमान जाता ना रहे, और जब तू रजू करे तो तू अपने भाइयों को मजबूत करना। यानी दुआ के जरिया से, कलाम के जरिया से तू उनको मजबूत करना। और फिर यीशु मसीह ने हमारे लिए, इब्तिदाई कलीसिया के लिए रूहुल कुद्स का वादा किया, दुआ की, रिक्वेस्ट की, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। ये ब्लेसिंग यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए मांग ली। रूहुल कुद्स का जो वादा था वो भी उसने पूरा किया। जो दुआएं उसने की बाप ने, वो पूरी की। और फिर पालूस रसूल रोमियो के खत को लिखते हैं 8:34 के अंदर, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है
जो मर गया बल्कि मुर्दों में से भी जी उठा और खुदा की दानी तरफ है और हमारी शफायत भी करता है। अजीजों, पालूस भी इस बात को जान गया, यशायाह पहले ही जान चुका है, और अब पालूस रसूल भी इस बात को जान गया है कि ये वही है जो गुनाहगारों और बदकारों के लिए शिफायत करता है। और अब्रानियों 5:7 के अंदर पालूस रसूल कहता, उसने अपनी इंसानी जिंदगी के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। उससे दुआएं की उसने, जोर जोर से पुकार कर। इंसानी जिंदगी के अंदर उसने ज्यादा वक्त दुआ के अंदर गुजारा, ज्यादा वक्त उसने खुदा के साथ गुजारा। गो के बाप और वो एक थे, फिर भी इस बशर होते हुए इस इंसानी जिंदगी के अंदर उसने इस जमीनी जिंदगी के अंदर भी खुदा के साथ वक्त गुजारा, दुआ के अंदर, और शिफायत की। इसलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शिफायत के लिए हमेशा जिंदा है और जिंदा रहेगा। हालेलुया। यूहन्ना कहता है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, जो हमारी दुआओं को सुनने वाला और हमारी शिफायत करता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से थके मान दो, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। उस वक्त यीशु ने कहा, ऐ बाप, आसमान और जमीन के खुदा, मैं तेरी हमद करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से जो है छुपाई और अपने बच्चों पर ज़ाहिर की। हालेलुया। ये बहुत बाबरकत बात थी जो खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ के अंदर मांगी कि अक्लमंदों, दानाओं, दानशूरों से ये सारी बातें छुपा ली और तूने अपने बच्चों पर ज़ाहिर की। मैं तेरी हमद करता हूं। और फिर मैं गतसमनी के अंदर भी देख रहा था, बागे गतसमनी के अंदर जब वो दुआ कर रहा था, और लिखा जरा ही आगे बढ़कर और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर ये हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यह है उसकी दुआ, यीशु की मौत की दुआ। और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह यीशु की दुआ है। मैंने कभी भी मौत के करीब ऐसी दुआ नहीं सुनी। और फिर उसने कहा, ऐ बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहकर उसने दम दे दिया। यह है यीशु की दुआ, यह है उसके अपने लोगों के लिए दुआ। और आइए जरा यूहन्ना की अंजील मुकद्दस को जरा देखें हम। यूहन्ना 17वां बाब, आखिरी बातों की तरफ हम जाते हैं। यहां पर भी यीशु अपने शागिर्दों के लिए दुआ मांगता है। यीशु ने यह बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाकर कहा कि ऐ बाप, वो घड़ी आ पहुंची, अपने बेटे का जलाल जाहिर कर, ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। ये यीशु मसीह की ईमानदारों के लिए, इब्तदाई लोगों के लिए दुआ है, अपने शागिर्दों के लिए दुआ है। चुनाचे तूने उसे हर बशर पर इख्तियार दिया है, ताकि जिन्हें तूने उसे बख्शा है उन सबको वो हमेशा की जिंदगी दे। यीशु मसीह ये दुआ कर रहा है कि हमेशा की जिंदगी मिले। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसी दुआ करेगा। यीशु मसीह की दुआ या जिंदगी, यीशु मसीह की दुआ, ये सुनिए,
یہ فریاد، یہ التجا، یہ پکار، یہ ہمارے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے، آئندہ ایمانداروں کے لیے، آئندہ مقدسوں کے لیے، ابتدائی جو کلیسیا تھی، ابتدائی جو لوگ تھے، شاگرد تھے، یہ ان کے لیے اور ہمارے لیے یہ دعا ہے۔ سنیے، جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور اب اے باپ، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ ہاللیلویہ۔ پھر وہی کنڈیشن، پھر وہی حالت وہ چاہتا ہے کہ جو کام، جو کلام، جو بات تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجنے کو کرنے کے لیے کہا تھا، وہ میں نے پورا کر دیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ پھر میں تیرے ساتھ جلالی ہو جاؤں، اور جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا ہے۔ اور پھر اب آگے سنیے، میں نے تیرے نام کو ان آدمیوں پر ظاہر کیا جنہیں تو نے دنیا میں سے مجھے دیا، وہ تیرے تھے اور تو نے انہیں مجھے دیا، اور انہوں نے تیرے کلام پر عمل کیا ہے۔ اب وہ جان گئے کہ جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے وہ سب تیری ہی طرف سے ہے، کیونکہ جو کلام تو نے مجھے پہنچایا وہ میں نے ان کو پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کو قبول کیا اور سچ جان لیا کہ میں تیری طرف سے نکلا ہوں، اور وہ ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ ہے دعا، یہ ہے یسوع مسیح کی دعا، ایمانداروں کے لیے، مقدسین کے لیے یہ دعا ہے۔ اور اگلی اب جو ریکویسٹ ہے، پرسنل ریکویسٹ، سنیے یسوع مسیح کی۔ ہماری ریکویسٹیں بہت سی ہیں، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے بنگلہ مل جائے، مجھے گھر مل جائے، مجھے باہر کا ویزا مل جائے، مجھے کاروبار مل جائے، مجھے جو ہے اچھی بیوی مل جائے، مجھے یہ وغیرہ وغیرہ سب کچھ مل جائے۔ پر یسوع کی دعا دیکھیے، اس کی پرسنل ریکویسٹ سنیے کیا ہے۔ میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا، بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے۔ میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا، مگر یہ دنیا میں ہیں۔ ایمانداروں کی بات ہو رہی ہے، سنیے، آپ کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، مقدسوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، دنیا کے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی، ورڈز کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا کے لیے یہ بات نہیں ہو رہی، مقدسوں، ایمانداروں، شاگردوں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ سنیے کیا بات ہے۔ اے قدوس باپ، اپنا نام، جو تیرا نام پاک پوتر ہے، تو انہیں بخش دے، تو ان کی حفاظت کر۔ کیا کر؟ حفاظت، ان کی پروٹیکشن کر، کورنگ والا ہاتھ ان کے اوپر بڑھائے رکھ۔ سارا کچھ مانگتے ہیں، لیکن یسوع مسیح نے آپ کے لیے حفاظت مانگی ہے، محافظت مانگی ہے، خداوند کا ہاتھ مانگا ہے آپ کے لیے۔ آپ بابرکت لوگ ہیں، ایمانداروں، مقدسوں، آپ بابرکت لوگ ہیں۔ یسوع آپ کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ تو ان کی حفاظت کر۔ اور جو بڑی بات ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا یسوع مسیح چاہتا ہے کہ وہ ہماری طرح ایک ہوں، یگانگت، جس طرح باپ اور خداوند یسوع کہتا ہے ہم ایک ہیں، اسی طرح یہ بھی ایک ہو جائیں۔ ایمانداروں، یہ آپ کے لیے یسوع مسیح دعا کر رہا ہے کہ آپ اس کی جو ہے یگانگت کے اندر آ جائیں، باپ بیٹے کی یگانگت کے اندر آ جائیں۔ یہ ہے اس کی پرسنل پریئر۔